مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وعلى جميع أئمة السلف الصالحين والأولياء والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام اور عشاق و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص جمیع حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم کی اس مرکزی مسجد میں ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہیں جسے 3 عنوان دیے گئے۔ ایک عنوان مقام مصطفیٰ ہے، دوسرا عنوان اس مقام مصطفیٰ ہی کی ایک شان ہے، ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا عنوان اس عقیدہ صحیحہ کی صحیح تعبیر ہے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ میں مقام مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت، ان 2 موضوعات کو یکجا کروں گا اپنی گفتگو میں۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے، وہ ذات حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو illiterate کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی، اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہا، مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹیں، سب کی رسالتیں پھوٹیں،
انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں۔ اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، اس میں بعدیت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو هو الاول والآخر کی شان دی، هو الاول، اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی۔ فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ هو الاول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے۔ یہ محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں، یہ صرف شارح نہیں، یہ شارح ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھے وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلید ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا، یہ نقطہ سمجھیں۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو، یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ۔ اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے۔ غار ہیرا سے اترے میرے آقا، اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پانچوں آیتیں سنا دی۔ پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وحی۔
آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے. یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے. جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے. یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے. حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے. تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ. انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں. ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے. تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے. تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی. آقا علیہ السلام مخبر ہیں. تو مجھے بولیے، اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو. خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے. مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا. خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق. توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو. آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ کیا صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. حجت الوداع ہے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ بولیے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب. 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر؟ ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے. زبان چپ ہو گئی، جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے. اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے. صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ. ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں. 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں. کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی جواب نہ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں. حج یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا کوئی خبر. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور کئی طرق سے بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے. متفق علیہ. اور متفق علیہ سے جو ثابت ہو وہ خبر اور علم قطعی ہوتا ہے، قرآن کی نص کی مانند. پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے. تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الوداع ہے؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الوداع ہے. واللہ ورسولہ عالم. اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے. ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے، آپ ہی بہتر جانتے. عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے. ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں. اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امت ایک جگہ ہو جائے، ایک جگہ ہو سکتی ہے امت
مگر پہچانو کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں. ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں ہیں. سبحان اللہ، وہی نقطہ چاہیے. سبحان اللہ. اس کی معرفت چاہیے. بے شک. تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے. کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری. ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج ہے، کوئی نہیں کہتا. اللہ و رسول و علماء کا سونے تو جاننا، سونے سب کچھ تینوں پتا، سونے سانو کچھ نہیں پتا، تو جاننا. یہ آقا کا یہ صحابہ نے جو 23 برس تربیت فرمائی انہیں یہ عقیدہ عطا کیا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہی حدیث متفق ہے دوسری روایت پہ. کسی نے ان سے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی، یہ بھی متفق ہے. کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے؟ تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نحر ہے؟ اور تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو. انہوں نے جواب دیا، وہ سن لو. وہاں سے عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے. اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے. جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں اور وہ دلالات ہیں. جو اس سے ہٹ کر وہ گمراہیاں ہیں. تو پوچھا آپ نے پتا تھا، کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے. بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا ہے. معلوم نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے. ہم مکہ کہہ دیتے، حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے، کوئی اور نام دے دیتے. اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑا خاص نقطہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے. جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفق ہے، جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے. جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی، اول بیت وضع ببکہ، کہ یہ مکہ شہر ہے. ہائے ہائے ہائے، ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے. ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے. جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ، پھر احتمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں. تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا، اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو جائے. پوچھا تمہیں معلوم تھا، احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو، کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتا تھا ذی الحج ہے. بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا. ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے. جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتی. اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے. سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے. یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی. اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں، تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے. نیری بے ایمانی. تو سمجھنے والی بات ہے. توحید، قل هو اللہ احد، سورہ توحید نے نقطہ سمجھا دیا کہ اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اللہ ہو کر نبی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا. اور نادانو، تم بندہ ہو کر نبی کے واسطے وسیلے کے بغیر خدا سے بات کرتے. وہ رب جو قادر مطلق ہے
وہ خدا ہو کر بندے سے کلام نہیں کرتا، جب کلام کرنا چاہے نبی کو وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے۔ یہی معنی رسالت ہے۔ وہ خدا ہو کر ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، آپ بندے ہو کر نبی کا وسیلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے ساتھ، تصدیق قلبی ہو جائے۔ تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بڑا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے مان لے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھیں، مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ اب یہ ایمان کی بحث تھی۔ اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا۔ توحید ما بہ الاشتراک، عقیدہ آخرت ما بہ الاشتراک، عقیدہ رسالت عمومی ما بہ الاشتراک۔ امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے؟ وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا، سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا، سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، یک لخت تاجدار کائنات کی بعثت ہو گئی۔ یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے، ان کے قیام لیل بھی گئے، ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا، امانت و دیانت بھی گئی، تقوی بھی گیا، خوف خدا بھی گیا۔ کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا، میں سب کچھ رد کرتا ہوں، جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانتے، میرے محبوب کو نہیں مانتے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم نے وعدے پکی گانٹھ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا، ان کو پورا کیا کرو۔
اللہ پاک نے فرمایا جو پکے وعدے کر لیے میرے ساتھ اور گانٹھ کی طرح باندھ لیے ہیں وہ پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ اب وعدے تو عمر گزر گئی نا سنتے کہ اوفو بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو۔ آج یہ بھی کوئی نئی بات بھی سن لیں، یہ عقود کیا ہیں؟ عقد عقیدہ سے ہے، اس کی جمع عقود۔ تفسیر ابن جریر طبری کوٹ کر رہا ہوں، جو سب سے پہلی امت محمدی میں سب سے پہلی جامع تفسیر، اور سب ائمہ و مفسرین نے تفسیر بالماسور میں جنہوں نے تکیہ ان پر کیا، باقیوں کی تو مختصرات تھیں۔ وہ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ وہ جو اوفو بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے بل ھذہ الآیہ امر من اللہ تعالی لأہل الکتاب بالوفاء بما اخذ به میثاقہم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اس مراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو۔ فرمایا وہ جو عقیدہ شان مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو، جب میرا محبوب آ جائے ان کی شان کے ڈنکے بجانے۔ یہی اکرمہ نے بیان کیا، یہی سعید بن جبیر نے بیان کیا، یہی السدی الکبیر نے بیان کیا، یہی حضرت مجاہد تابعی نے بیان کیا، یہی عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، یہ ابن جریج نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے التی احدتھا علیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شان مصطفیٰ کے چرچے کرنے کا تم سے وعدہ لیا اس کو پورا کرنا۔ یہ امام قرطبی نے بیان کیا، یہ امام بغوی نے بیان کیا، یہی طبری نے بیان کیا۔ آپ کتب تفسیروں کی اٹھا کے مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ عقیدہ کون سا ہے جو 1400 سال میں بیان ہوا ہے۔ یہ کسی نے آج کے دور میں نہیں گھڑ لیا۔ تو عقیدہ اور عقد جو ہے وہ اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا، پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا۔ جو ڈنکے نہیں بجائے گا، جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا، اللہ فرماتے میرے وعدے کو توڑے گا۔ تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں، یہ عقیدہ جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا، جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا، کیا اس کا ثبوت آج بھی ملتا ہے بائبل میں؟ تو یہ آج کی بائبل کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا ڈنکے بجانے ہیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے، انجیل مارک کی بائبل۔ اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جان announced someone is coming soon who is greater than me and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں، ان کے جوڑوں نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں۔ یہ مارک اور اس کی جو ورس ہے وہ نمبر 3 ہے، ورس نمبر 1:7۔ اچھا پھر وہ بیان کرتے ہیں بٹ سم ون از کمنگ سون who is greater than I am, so much greater than I am not even worthy to be a slave and untie the straps of his sandal۔ یہ لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی 3 اور 3 کے بعد اس کا نمبر 15۔ اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں you also must be ready۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یہ بائبل ہے یاد رکھ لیں، اور گوسپل اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ انک میں لکھے گئے، جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں ہیں، جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ گوسپل۔ اچھا گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيِّنُنَّهُ، اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے، اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے، کہتے you also must be ready all the time
for the Son of Man will come when least expected. اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے، ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں. اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے، ان کو سن آف گاڈ. پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ. تیار رہو، خدا کا بندہ آ رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین. اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین. اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں اف یو لو می اوبے مائی کمانڈمنٹس اینڈ آئی ول آسک دا فادر اینڈ ہی ول گیو یو اندر ایڈوکیٹ who will never leave you. اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا. and he will never leave you. وہ خاتم النبیین ہوگا، قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی. یہ ختم نبوت. he will never leave you. قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی. and he is the Holy Spirit who leads into all truth. پھر بیان کرتے ہیں and remember my words are not my own. what I am telling you is from the Father who sent me. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate, میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا, as my representative, that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. مصدقا لما بین یدی. جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے. اب یہ جو بات ہے یہ ہے, ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. یہاں ایڈوکیٹ کا لفظ آیا. یہ بائبل بڑی معروف ہے, اسٹینڈرڈ جو جیمز ورشن ہے, کنگ جیمز ورشن, اس میں جو لفظ آیا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو تمہیں نجات دے دے گا, تمہاری مدد کرے گا. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ there cometh and mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie. آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے, جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا. یہ جان ورس 14 چیپٹر اور ورس 9 اس میں کہتے ہیں these things have I spoken unto you being yet present with you, but the comforter, تمہارے بوجھ اتارنے والا, تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا, تمہیں آزادی دلانے والا, رحمت کرنے والا, comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you. ان کو آقا علیہ السلام کو ورلڈ کمفرٹر یوز کیا ہے. یہ جو یادعو عنہم اسرہم والغلال التی کانت علیہم, اس معنی سے تو گویا پہلے انبیاء میں بھی یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا تھا. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا نہیں تشریف لائے تھے, پہلی امتوں کا بھی مومن ہونا اس کی شرط تھی کہ مصطفیٰ کے ڈنکے بجاؤ, مصطفیٰ پر ایمان لاؤ, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو, مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت رکھو. جب آقا کی آمد سے پہلے بھی معیار ایمان اور معیار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا اور شان مصطفیٰ تھی, سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے. اب سنیے, آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح ہے. آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کو برقرار رکھا, اس عقیدے کو برقرار رکھا. اور کس طرح, یہ میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں, بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی. آپ نے سن رکھا ہے, یعنی آقا کی آمد سے پہلے بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا, اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا. تو ہم جاتے کہاں ہیں اور کون سا نقطہ تلاش کرتے ہیں ایک ہونے کا؟ اول بھی مقام مصطفیٰ,
یہی ایمان تھا، اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ایمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مقام مصطفیٰ، یہی ایمان ہوگا۔ اگر اس پر کوئی کمی کجی اور افس اور بٹس ہیں تو پہلے لوگ بھی دھکے مار کے نکال دیے گئے دائرہ ایمان سے، آج کے زمانے بھی لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں کام آئے گا وہ عقیدہ، نہ قبر اور آخرت میں کام آئے گا۔ اب آئیے، آپ نے قرآن بھی سن لیا، بائبل بھی سن لی، اب حدیث نبوی پر آ جائیے۔ آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، بولیے، سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، علماء کرام کو معلوم ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے۔ حضرت براء بن عازب، میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت براء بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کیا؟ مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ 3 بتائے جاتے ہیں نا۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں، سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں۔ یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں، جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا مر ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اب آپ آ جائیے، بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ میں 3 سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں 3 مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں۔ امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں، بولیے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انه لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان یقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے۔ پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673، صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، پھر ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟
متفق علیہ کو درست قاعدہ ہے نا, یہاں تطبیق ہے, آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں, اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں, اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں, خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا. ہم کس چکر میں, ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں, ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اور اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے, یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا. جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر پوچھا ما کنت تقول, کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا, پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے. چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول, جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا, جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا, ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا. جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے, قیامت کو اگر مان گیا. ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, دونوں ہاتھ اٹھائیے, دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی, ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں, اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے, پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے, آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا, کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول, تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا. جب شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, جب حضور کی شانوں کا, آپ کے رخسار کا, میرے محبوب کے گیسوؤں کا, میرے محبوب کے چال چلن کا, میرے مٹھن کا, میرے محبوب کے حسن کا, جمال کا, کمال کا, عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے. جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی, جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی, جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے, اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا, کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا. اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں, ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد, بول کیا کہا کرتا تھا. کیا خوبصورت, وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا. تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں.
اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی. امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا. فرشتے کہیں گے چھوڑ باقی گلاں نوں اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ. وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے. وہ ساری تبلیغاں تیری تقریراں تیری تبلیغاں تیری کتاباں تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے. پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہی حضرت انس بن مالک بے بس مانتا تھا, بے کس مانتا تھا, یا مختار کل مانتا تھا؟ صرف بشریت میں کھسا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا, یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان کا, نورانیت کو؟ میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا کہ علم تھا نہیں تھا, اسی گورکھ دھندے میں رہتا تھا, یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کے علم محبوب کے قدموں میں تھے؟ کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی. جب ان کی ولادت کا دن آتا تھا تو منہ گھسیڑ کے بیٹھ جاتا تھا مروڑ کر, یا چہرہ کھل اٹھتا تھا آج میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے؟ تمہارے بیٹے کی ولادت کا دن آئے تو خوشیاں مناتے تھے, جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا تیرے چراغ بجھ جاتے تھے یا چراغا ہوتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گانے میں گزری ہے یا تنقید کرنے میں گزری ہے؟ عمر بھر مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے میں گزری ہے یا بخیلی اور کنجوسی کرنے میں گزری ہے؟ فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتوں, جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے, اور کچھ نہ پوچھو, فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو. بس کیا عقیدہ, اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا. فرمایا پہچان لو, وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, بات اس نے بھی اللہ کی تھی, مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے. اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی, چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر, میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں, اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں. جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں, تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی. اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا, اس علم ہماگیر علم کل کا قائل. جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں, میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو. اس پر اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی, اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی. کہتا ہے حضور کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اعدل, عدل کرو. جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں. میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, متفق علیہ. فرمایا نہیں. ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے, فرمایا آقا مجھے اجازت دیں اضرب عنق ھذا المنافق, میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں. فرمایا نہیں. لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں. اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں, صحابہ سے, کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی. تو نمازوں کی کثرت ہے. اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے. اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے, ٹہنیاں نظر آتی تھی, قیام لیل کرتے تھے. غیرت تھی, دین میں تعمق تھا, سختی تھی, شدت تھی, سب کچھ تھا. نماز, روزہ, تلاوت قرآن, نماز, شریعت کی پابندی, اس کے اوپر سختی, شدت و تعمق, کچھ بھی بچا نہ سکا. فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا. سب کچھ تھا, ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا. نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, حج بھی تھی, زکوٰۃ بھی تھی, قرات قرآن بھی تھی, تلاوت بھی تھی, داڑھی بھی تھی, منڈا ہوا سر بھی تھا,
شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا. صرف ایک چیز نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا. وہ حضور سے کرتا ہے. اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا. پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا. یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے. جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی. فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی. اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا شعور مل گیا، کئی کمیاں پوری ہو جائیں گی. جس مضمون پر تاکید اور زور، قوت ڈالنی ہو اور سننے والوں کو جھنجھوڑنا، ہلانا ہو اور طاقت ظاہر کرنی ہو، ورفعنا، پھر وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا. محبوب کا ذکر، محبوب کی شان. اب یہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے، اگر ہم سے کوئی بڑا ہے تو گھٹا کے دکھا دے. ہم ہیں بلند کرنے والے، اور ہم نے علی الاطلاق بلند کر دی مصطفیٰ کی شان کہ کسی شے سے مقابلہ نہ رہا. اور جب علی الاطلاق بلند کر دیا ورفعنا لک ذکرک، اور مقابلے میں کوئی شے نہ رکھی، تو گویا کل عالم خلق سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم امر سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، عالم مکہ سے بھی بلند ہو گئی حضور کی شان، سدرۃ المنتہا سے بلند ہو گئی حضور کی شان، عرش معلیٰ سے بلند ہو گئی حضور کی شان، اور عالم لا مکہ سے بلند ہو گئی حضور کی شان. کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی حضور کی شان، ثم دنا سے بلند ہو گئی، فتدلی سے بلند ہو گئی، کعبہ قوسین سے بلند ہو گئی. اور فرمایا او ادنا، اتنی بلند کی کہ اس کی کوئی حد ہی نہ رہی. جب رب نے حضور کی شان کی کوئی حد مقرر نہیں کی سوائے ایک حد کے کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا. وہ خالق ہیں، حضور مخلوق. وہ معبود ہیں، حضور عبد. وہ محب ہے، حضور محبوب. وہ مرسل ہے، حضور مرسل. اس فرق احدیت اور فرق ابدیت کے سوا کوئی اور فرق نہ رہا. سو جو شخص اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر. جو رسول کو خدا بنائے، بولیے، وہ بھی کافر. اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر. جو جدا بنائے وہ بھی کافر. رب نے او ادنا کہہ کے حدیں اڑا دیں اور فرمایا کہ علی الاطلاق شان بلند ہے. لوگو بس حضور کو خدا نہ جانو، حضور کو خدا نہ جانو، پر خدا سے جدا بھی نہ جانو. یہ عقیدہ صحیح ہے. جتنی چاہو شانیں بلند کر لو، آپ اور ہم، ہمارے ذہن، ہماری زبانیں، شانیں، تذکرے، الفاظ ختم ہو جائیں تب بھی حضور کی شان سے کم رہیں گے. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھا تو صرف خدا سکتا ہے، امتی حضور کی شان کو نہیں بڑھا سکتا. وہ پہلے اتنی بلند ہے. نیچے ہونے والا جو نیچے ہو وہ اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ہائے ہائے ہائے. جو خود نیچے ہے، کیا جملہ کہا، جو نیچے ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو کیا بڑھائے گا؟ ارے اس کی تو دماغ، فہم، علم، ذکر، بیان بھی نہیں پہنچتا اس بلندی پر جس پر پہلے مصطفیٰ ہیں. ہم نے کیا بڑھانا ہے؟ بڑھایا اس نے ہے، اور جس کو خدا بڑھا دے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. لہذا مقام مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ. دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی. اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی. ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی.
اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول کرے اور ہمیں حضور کے ترانے گانے میں، حضور کے ترانے اور نغمے الاپنے میں زندگی گزرے، اور قبر میں بھی جائیں تو حضور کے نغمے الاپیں، اور قیامت کے دن بھی حضور کے نغمے الاپیں۔ اللہ پاک اس شان کے ساتھ ہمیں عقیدے کی اچھائی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔